أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون اور ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مکلف نہیں بناتے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک اور سچی بات بتانے والی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، مگر ان کے دل اس حقیقت سے غفلت اور جہالت میں ہیں اور ان کے اعمال اس سے مختلف ہیں جن کو وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجعرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیش و عشرت میں مگن لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لے لیں گے تو وہ چیخ و پکار اور واویلا کرنے لگیں گے۔ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، تب ان سے کہا جائے گا آج مت چیخو چلاؤ، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ انکم منا لا تنصرون، تم کو ہماری جانب سے مدد نہیں ملے گی۔ کیوں؟ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، ہماری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم ان پر ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے۔ ہماری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے۔ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر، مستکبرین غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اور قصہ گوئی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ تم پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر ان آیات کے خلاف باتیں بناتے اور قصہ گو سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے۔ افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباؤهم الاولین، کہ انہوں نے اس کلام یعنی قرآن پر غور نہیں کیا، کیا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی ہے۔ افلم یتدبروا القول، کیا انہوں نے اس قرآن کریم پر غور نہیں کیا، یا وہ نبی ان کے پاس ایسی چیز لے کر آیا ہے جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی۔ ہم لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا وہ اپنے رسول سے واقف نہیں تھے تو وہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ ان کے پاس وہ نبی حق لے کر آیا ہے اور ان کی اکثریت حق کو ناگوار جانتی ہیں، ناگوار سمجھتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اور اگر حق ان کی خواہش کے تابع ہوتا تو یقیناً آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب برباد ہو کے رہ جاتا۔ تو اگر حق ان کی خواہش کی اتباع کرتا تو زمین و آسمان اور جو وہ چیز بھی ان دونوں کے درمیان اور جو لوگ ہیں ان سب کا نظام بگڑ جاتا۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس ان کا ذکر لے کر آئے ہیں اور یہ سب اپنے ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک وہو خیر الرازقین، تو کیا تم ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہو؟ تمہارے رب کا عطیہ سب سے بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم ان کو راہ راست کی طرف بلاتے رہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ مصیبت جس میں وہ مبتلا ہیں دور کر دیں تب بھی وہ اپنی سرکشی میں برابر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، پڑے رہیں گے اس کے اندر۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور یقیناً ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لیا
تب بھی وہ اپنے رب کے آگے جھکے نہیں اور آہوازاری نہیں کی، انہوں نے گڑ گڑائے نہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے عاجزی اور انکساری اپنے رب کے سامنے نہیں دکھائی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے آہوازاری کی، یہاں تک کہ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تب اس حالت میں مایوس ہو جائیں گے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 62 سے آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت، اس کی قدرت، اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے اور ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی بتانا ہے کہ ابھی یہاں یہ ذکر ہوا تھا کہ وہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ جس کے اندر جتنی قوت اور طاقت ہو اس اعتبار سے وہ اعمال کرے۔ اللہ کو بہت زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی ضرورت ہے جن پر انسان پابند ہو، پابندی سے کرتا رہے، چاہے وہ چھوٹے ہی اور تھوڑے ہی اعمال ہوں۔ تو جو فرض ہے ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، فرض ادا کرنے کے بعد جو سنن ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، ان کے اندر انسان اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے ان کو کرتا رہے، ان کی کوشش کرتا رہے۔ تو یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہا ہے کہ جو کوئی بھی خواہ چھوٹی ہی نیکی کرے یا بڑی نیکی کرے، وہ سب ہمارے پاس ایک رجسٹر میں درج ہوتی رہتی ہیں، وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، اس کا رجسٹر ہم تیار کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے تمام اعمال کا پورا ریکارڈ بالکل ٹھیک اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے مطابق اپنے عمل کا صلہ ملے گا، کسی کے اوپر ذرہ برابر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ اعمال کرتے ہیں خیر کے، وہ سب اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے۔ تو وہ اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں، وہ جو کچھ بھی مشقت اللہ کی راہ میں جھیل رہے ہیں، وہ جو بھی کچھ برداشت کر رہے ہیں، جو نیک اعمال کرنے میں ان پر نفس کو مارنا پڑتا ہے، شیطان کو مارنا پڑتا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب ان کو ریکارڈ میں لا رہا ہے، رجسٹر میں درج کر رہا ہے۔ وہ سکون میں رہیں، اطمینان میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا، ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، گمراہی میں ہیں، یعنی وہ ان اعمال کو نہیں کرتے ہیں، قرآن پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، بلکہ وہ تو کچھ اور ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، غفلت کے پردوں میں ہیں وہ۔ اور جو شخص نبی کے ڈرانے پر، اس کی تنبیہ کرنے پر وہ اس طرف نہیں آتے ہیں، بلکہ رسول جو کچھ ان کو سناتا ہے اس سے ہٹ کر چلتے ہیں، اپنے آپ کو اس دوسری راہ پر ڈال لیتے ہیں، تو وہ اہل ایمان کے جو اعمال ہیں ان کے مطابق بھی عمل نہیں کرتے، اور جو نبی ان کو بتا رہا ہے، جو ان کو سمجھا رہا ہے، ان کو اس میں کوئی کشش نظر نہیں آتی، اس میں کوئی ان کو اپنی قسمت جو ہے چمکتی نظر نہیں آتی، اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں وہ، بلکہ ان کی دلچسپی کے اعمال دوسرے ہیں، تو وہ اس طرف سے غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور اس کے علاوہ ان کے کچھ اور ہی عمل ہیں جس میں وہ منہمک رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، عیش میں پڑے لوگوں کو، دنیا پرستی میں غرق لوگوں کو
پکڑیں گے، دبوچیں گے، اذا ہم یجارون، اس وقت یہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے۔ جارا یا جارو، جانور کی جو آواز ہوتی ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی طرح چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان خوشحال عیش و عشرت میں اور دنیا پرستی میں غرق لوگوں کو جب دنیا ہی میں اچانک سے پکڑ لے گا تو وہ اپنی غفلت اور جہالت اور عیش کو بھول جائیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اور لیکن اللہ کہے گا لا تجاروا اليوم، آج چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے، انکم منا لا تنصرون، تمہاری تو آج ہماری جانب سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کسی طرح کی تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم عذاب میں مبتلا کریں گے مترفین کو۔ مترف طرف سے بنا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خوشحال لوگ اس سے مراد ہوتے ہیں، ناز و نعم میں پلے ہوئے وہ مراد ہوتے ہیں، طرف سے مشتق ہے یہ، اور اس سے جو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، جن کو خوشحالی ہوتی ہے، ناز و نعم کی زندگی ہوتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم مترفین کو پکڑیں گے عذاب میں، تو کیا مطلب؟ اس کے نیچے والے لوگوں کو نہیں پکڑے گا؟ یہ ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر اس جگہ قوم کو عذاب میں پکڑنے کا ذکر، جس میں امیر، غریب، خوشحال، بدحال سبھی داخل ہوں گے، سب کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ۔ جو بھی نافرمان ہیں، جنہوں نے بھی نبی کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، جنہوں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے، سب کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ، چاہے وہ خوشحال ہوں اور چاہے بدحال ہوں، امیر ہو، غریب ہوں، کوئی بھی سب کو پکڑے گا۔ لیکن یہاں مترفین کا تذکرہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، جن کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے، تو ایسے لوگ دنیا میں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے بچاؤ کا کچھ نہ کچھ سامان کر لیتے ہیں، اپنے بچاؤ کی کچھ نہ کچھ تدبیر نکال لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل ہے، اسباب ہے، تو وہ اپنی بچاؤ کا سامان کر لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عذاب میں پکڑا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی اللہ کا عذاب جب آیا ہے تو جو لوگ ساز و سامان والے تھے، جو عیش و عشرت والے تھے، جن کے پاس وسائل کی بھرمار تھی، جو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، وہی لوگ اس عذاب کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ بے بس ہو کر رہ گئے ہیں تو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے یہاں صرف ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اس آیت میں بھی جس عذاب کا تذکرہ ہے اور ان کے پکڑے جانے کا تذکرہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار سے ان کے سرداروں پر پڑا تھا۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد غزوہ بدر ہے، اور ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ عام طور پر اللہ کے رسول نے بد دعائیں نہیں دی ہیں، بہت کم ہے ایسی جگہ ہے جہاں پر رسول کی زبان سے بد دعا نکلی ہے، لیکن جب بہت زیادہ مسلمانوں پر، اہل ایمان اور انسانوں پر ظلم زیادتی کی ہے لوگوں نے، تو اللہ کے رسول نے ان پر کچھ بد دعائیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کو بد دعا دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب قحط کی شکل میں نازل کیا۔ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ، اور بہت سخت قحط ان پر پڑا تھا کہ وہ مردار کھانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے تھے۔ بحالت مجبوری وہ ایسی چیزیں بھی کھا رہے تھے جن کو اب تک وہ دیکھتے نہیں تھے۔ تو اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان پر عذاب کیوں آیا، وجہ کیا تھی کہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، کہ میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی رہی اور تم اپنی ایڑیوں کے بل موڑ کر ان سے اعراض کرتے رہے، استکبار کرتے رہے اور ان کو چھوڑتے رہے۔ یہ ہے وجہ، تو اس لیے کہ ان کی جو کبر تھا ان کے اندر، ان کی جو رعونت تھی اور ان کے اندر جو ایک بڑک پن اپنا بھرا ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان آیات پر کان نہیں دھرتے تھے،
آیات انذار ہیں، ڈرانے کی آیتیں ان کو سنا جا رہی تھی، لیکن وہ پیچھے بھاگتے اور ہمارے رسول کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اب اس کا انجام میں بھگتو، اب ہماری طرف سے اپنے لیے کسی خیر کی امید نہ رکھو، اور کوئی دوسرا بھی آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا تعاون نہیں کرے گا۔ تمہارا حال آج یہ ہو گیا ہے اس لیے کہ کل تک تم نے رسول کی تعلیم کو اور ہماری آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اور کبر کی وجہ سے، اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، سامرا قصہ گوئی افسانہ سمجھ کر، تہجرون تم اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو بکواس سمجھتے ہیں۔ حجرہ یحجرو کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، ایک چھوڑنے کے بھی ہوتے ہیں اور بکواس کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نبی کے ساتھ یہ سب اس کو قصہ گو سمجھتے تھے، افسانہ سمجھتے تھے، اور اس کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اس کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے، اس کو اپنی لیے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو آج جب اللہ کا عذاب ان پر آ رہا ہے تو اللہ کی نظروں میں ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بھی اسی طرح آج جس طرح انہوں نے کل مذاق اڑایا تھا ہماری تعلیمات کا، نبی کا، تو آج یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آج ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، ہماری جانب سے بھی کوئی مدد نہیں ہوگی اور کوئی دوسرا بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، کیا انہوں نے اس قرآن پر غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، گہرائی میں نہیں گئے ہیں؟ اگر یہ جاتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ 100% یہ قرآن ان کے فائدے کی چیز ہے، یہ ان کی زندگی اور آخرت بنانے والی چیز ہے، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا۔ افلم يتدبروا القول، کیا انہوں نے اس قرآن پر غور نہیں کیا؟ ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، یا ان کے پاس وہ نبی ایسی باتیں لے کر آیا ہے جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی ہیں۔ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے اس لیے اس کا انکار کر رہے ہیں، فهم له منکرون اس لیے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر ہو گیا ہے جنات کا، بل جاءہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ وہ نبی ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا ہے، حق سے انہیں منہ موڑنا ہے، حق سے انہیں اعراض کرنا ہے۔ تو یہ حق سے بیزار لوگ ہیں اور حق کو نہیں مانتے، حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہاں قرآن کریم نے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں جو ان کے اعتراضات تھے۔ تو یہ قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن تو ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو زبان کا ماہر بتاتے ہیں، تو اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح وہ ان کے پاس ایسی باتیں بھی نہیں لے کر آئے جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی ہیں۔ ان کے پاس پرانے انبیاء کی تعلیمات ہے، خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے جد اعلیٰ کہلاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ تو اسی دین کے حامل تھے اور داعی تھے۔ تو یہ لوگ اپنے ان اجداد کرام کی پیروی کیوں نہیں کرتے، اپنے انہی آبا کی، اور کہ ان کو کیوں نہیں دیکھتے، ان کی پیروی کریں۔ تو یہ دین تو وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم نے پیش کیا تھا، وہی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح کیا وہ اپنے رسول کو نہیں جانتے ہیں، وہ تو نبوت سے پہلے ان کو الصادق الامین کا لقب دے کر پکارتے تھے اور جانتے تھے، ان کی سچائی کو، امانت داری کو، دیانت داری کو جانتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول کو نہیں جانتے کہ اچانک سے ایک باہر کا آدمی آ کر ان کے درمیان میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہے، وہ تو ان کے درمیان میں 40 سال تک رہے ہیں اور وہ ان کو سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے اور ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ فہم لہم منکرون، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر یہ ام یقولون بہ جنہ، کہ اس پر جنات کا اثر ہے، تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو ان کی باتوں کو یہ کہے گا کہ وہ ایسی باتیں ہیں، پاگل پن کی باتیں ہیں، دیوانگی کی باتیں ہیں۔ رسول کی اہمیت کو اور نبی کی اہمیت کو، محمد کی تعلیم کو وہ خوب جانتے ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ اصل بات یہ سب کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے
یا رسول ان کے درمیان سے نہیں اٹھا ہے، یا رسول سے ناآشنا ہے، یا ایسی تعلیمات وہ رسول ان کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس وہ تعلیمات نہیں ہیں، یہ سب باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ حق کو ان کے پاس لے کر آیا ہے۔ بل جاءہم بالحق، وہ حق ان کے پاس لے کر آیا ہے، اور یہ سب حق کو ناپسند کرتے ہیں، حق سننا نہیں چاہتے۔ یہ ان کی نفسیات ہے، یہ ہے اصل۔ اللہ نے ان کی دکھتی رگ پر یہاں ہاتھ رکھا ہے کہ یہ لوگ خود حق سے بیزار ہیں، اس وجہ سے رسول کو دیوانہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اصل طبیب تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ مریض کی، اور یہ سب مریض ہیں، تو ان مریض میں کیا کیا چیزیں ان کو گھن کی طرح کھاتی ہیں اور کیا لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندرونی چیز کو تشخیص کر کے یہ بتائی ہے، اور یہ کڑوا گھوٹ ہے ان کے سامنے کہ یہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، یہ حق سننا نہیں چاہتے، یہ حق کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، وجہ یہ ہے۔ اور اگر حق ان کی خواہش کے تابع ہو جائے تو یہ تو سارا نظام ہی دھرم برم کر ہو جائے گا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہش کے تابع ہو جائے اور ان کی خواہش کے مطابق چلنے لگے تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اور ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش تو شرک ہے، ان کی خواہش تو منمانی ہے، اور منمانی زندگی اگر ہو اور شرک دنیا میں رائج کر دیا جائے تو دنیا کا نظام ہی خراب ہو جائے گا، دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہی اس لیے چل رہا ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے، اگر اس کو چلانے والے کئی ہو جائیں گے تو یہ دنیا کا نظام تو خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کائنات کو چلانے والے کئی ہوں، تو اللہ اس نظام کو اکیلا اور تنہا چلانے والا ہے، تبھی یہ نظام چل پا رہا ہے۔ اللہ شرک کو پسند بھی نہیں کرتا ہے، اور شرک کی بنیاد پر کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ خود سوچنے کی بات ہے کہ وہ اتنے سارے معبودوں کو مانتے ہیں، تو ایک معبود کہے گا ان کا جس کو انہوں نے خود ساختہ معبود ہیں کہ آج سورج نکلے گا پچھم سے، ایک کہے گا پورب سے نکلے گا، پھر اگلے دن ہوگا، پھر دوسروں آپس میں لڑائی ہوگی، تو ایسا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ شرک کی بنیاد پر نظام اور ان کی خواہش کے مطابق چل نہیں سکتا، اس لیے کہ خواہشیں آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں، کائنات اتنی بڑی ہے، اس کا نظام اصولوں پر چل رہا ہے، یہ اللہ کے قائم کردہ اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں اللہ کے، اسی پر یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اور اگر ان کی خواہش کے مطابق جیسا یہ سمجھ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کر دے تو سارا نظام ہی ترم برم ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس ان کا ذکر لے کر آئے ہیں، یعنی یہ سب ان کے فائدے کی چیزیں ہیں، خود ان کا اپنا فائدہ ہے، لیکن یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں حق سے، اور انہوں نے اتنا اعراض کر لیا ہے سیدھے راستے سے کہ یہ اس ذکر سے ہی منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں، یہ خود ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ کہ اگر یہ لوگ اس قرآن کو کسی افسانہ گوئی نہ سمجھیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ 100% ان کے فائدے کی چیز ہے، ان کی یاد دہانی ہے، ان کو حق کی طرف بلانے والی چیز ہے، تو یہ اپنی ہی یاد دہانی سے خود منہ موڑے ہوئے ہیں، تو کس کا نقصان کریں گے؟ یہ کسی کا نقصان نہیں کریں گے سوائے اپنے، یہ اپنی قدر کھو دیں گے، یہ جب فنا ہوں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ ام تسألوا خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، تو کیا آپ ان سے کوئی ٹیکس مانگتے ہیں، کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو علی الاعلان ان سے کہتے تھے کہ مجھے کوئی تم سے اجرت نہیں چاہیے، میں تو تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں، یہ تعلیم، یہ تمہارے آخرت کی طرف بلانا، یہ جو میری ڈیوٹی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر مجھے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا ہے، کوئی تم سے فیس نہیں لینا ہے، کوئی تم سے اس میں مجھے اجرت طلب نہیں کرنا ہے، یہ تو میں تمہیں مفت بانٹ رہا ہوں، یہ مفت تقسیم کر رہا ہوں، یہ قرآن تمہیں مفت سنا رہا ہوں، اس پر تمہارا فائدہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں تو اللہ سے طلبگار ہوں، اللہ سے اس چیز کا طلبگار ہوں کہ اللہ اس کا صلہ مجھے عطا کرنے والا ہے، تم سے میں کچھ نہیں چاہتا، کوئی اجر اور اجرت نہیں چاہتا، تو تمہارے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تو
اللہ کا دیا ہوا ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا اور عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہترین فضل فرمانے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ تو خدا کا رسول کوئی تاجر نہیں ہے کہ جو اپنی اس دعوت پر اجرت طلب کرے، بلکہ وہ داعی ہے، مبلغ ہیں، اور تم تک تعلیم کو پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہنچاتے رہیے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، آپ ان کو بلاتے رہیے ضرور بھی ضرور، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف آپ ان کو بلاتے رہیے۔ آپ کے کام، آپ کی شان اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ ان کو بلاتے رہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی صراط مستقیم سے ہٹنے والے ہیں۔ یہ ایک اور ان کی کمزوری بتائی ہے کہ راہ راست سے کون ہٹتا ہے، کون اس راہ کو چھوڑ کر بھاگتا ہے، کون اس پر چلنا نہیں چاہتا، کون اس کو بالکل اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جن کو جواب دہی کا احساس نہیں ہے، جو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، وہی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، یہی لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے، صراط سے، صحیح شاہراہ سے ہٹ جاتے ہیں، اس پر چلنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ یہی راہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، لیکن یہ چونکہ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کی مان کر زندگی گزارے، اور یہ اپنے نفس کی غلامی کرنا چاہتے ہیں، اس کے تابع ہیں، اس سے آزاد نہیں ہونا چاہتے، اس لیے یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس لیے ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں کچھ ملے گا، یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور اس چیز کو دور کر دیں جو کچھ ان پر پریشانی اور مصیبت ہے، تب بھی وہ اپنی سرکشی میں مست رہیں گے، پڑے رہیں گے، اس میں وہ کسی طرح بھی باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ان کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم ان پر اگر ان کے مصیبت کے دنوں کو ختم کر دیں تب بھی اس سے سبق حاصل کرنا نہیں چاہیں گے، اس سے کوئی عبرت حاصل کرنا نہیں چاہیں گے۔ ان کے پاس کیسے ہی نرم گرم حالات آ جائیں، کیسے ہی ان کی حالت بگڑ جائے، لیکن ان کے ایمان و اخلاق میں ذرہ برابر وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، ذرا سا بھی ان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے کسی طرح بھی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہیں، ان کی فطرت بالکل انہوں نے مسخ کر لی ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور اگر یقیناً ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو وہ اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے آہوازاری کی، اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں اور نہ ہی آہوازاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کی دعا کے نتیجے میں ان پر قحط مسلط کیا تھا تو وہ مردار کھانے پر بھی مجبور ہو گئے تھے، تو یہ دیکھ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں ہوئے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور صلہ رحمی کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا بے شک کہا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم کے بڑوں کو تو بدر کے معرکے میں تلوار سے قتل کر دیا، اور جو اب رہ گئے ہیں ان کو بھوک سے قتل کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ عذاب اسی وقت ختم ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اس آیت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کے سامنے آہوازاری نہیں کی، ایمان نہیں لائے، اللہ کو تسلیم نہیں کیا، رسول کی باتوں کو نہیں مانا، یعنی ذرہ برابر ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔
جبکہ اللہ نے ایک عذاب مسلط کیا اور اس کو ہٹا دیا پھر، تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہونا چاہیے تھی، انکساری آنا چاہیے تھی، استکان، عاجزی اور تضرع، رونا، گڑ گڑانا اور اللہ سے توبہ و استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا، یہ کچھ نہیں ان کے ذرہ برابر ان کے اسٹائل میں کمی نہیں آئی، وہ پھر ویسے ہی ہو گئے۔ انہوں نے کفر نہیں چھوڑا، انہوں نے شرک نہیں چھوڑا، انہوں نے نفس کی پیروی نہیں چھوڑی، انہوں نے خواہشات کو نہیں چھوڑا۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھولیں گے تو پھر وہ اس وقت بالکل ہی مایوس ہو جائیں گے۔ یعنی وہ وقت آ جائے گا کہ جب ان کی تکذیب کے نتیجے میں ہم ان پر اپنے عذاب شدید کے دروازے کھول دیں گے، اور وہ فیصلہ کن عذاب ہوگا اور وہ آخرت کا عذاب ہوگا، پھر ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ مایوس ہو چکے ہوں گے کہ اب تو ہماری مہلت ختم ہو گئی، ہم پر عذاب آ ہی گیا ہے، ہم اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نقشے کھینچ کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور جو لوگ شعور رکھنے والے ہیں، جو لوگ احساس ہے جن کے اندر ابھی ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے، وہ فکر کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی وہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اور پھر مایوسی اور نا امیدی ان کے ہاتھ آئے گی۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی اللہ نے ابھی پوری دنیا کو ٹھپ کر دیا، بالکل بند کر دیا، اور ایک معمولی سا جو ہے جرثومہ، ایک وائرس، اور یہ کووڈ-19 جس کی شکل میں پوری دنیا بند ہو گئی ہے، اب اگر اس کے بعد لوگوں کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، تو یہ عذاب ان کے لیے سمجھیے رحمت ثابت ہوگا۔ پوری دنیا طرح سے بند ہو گئی ہے، تو اس میں بھی وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ، کہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، تو کہیں ہم اس کے مصداق نہ ہوں گے فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، کہ ہم اپنے رب کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ نہ کریں، انکساری کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہمارے اندر یہ وبا اور یہ جو کووڈ ہے، یہ پینڈیمک ہے، یہ ختم ہو جانے کے بعد ہم پھر اسی راہ پر آ جائیں، اپنی اسی روش پر آ جائیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی چینجنگ نہ آئے، تو یہ ہمارے لیے دوگنا عذاب ہے کہ ایک تو عذاب میں مبتلا رہے، دوسرا ہمارے اس عذاب نے ہمارے اندر کوئی سدھار پیدا نہیں کیا، تو ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے بڑے ہی خطرے کی بات ہے۔ اس دنیا میں بھی سخت عذاب کے مستحق ہوں گے ہم، اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی عذاب دے کر، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا کر کے۔ تو اگر بندہ عاجزی کر لے، انکساری کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے، خراب زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اپنی نیک راہ پہ چل جائے، تو اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عذاب دے کر جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے اور اس بڑے عذاب سے، حتی اذا فتحنا علیہم والے عذاب سے بچ جائے۔ پہلے اس میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ جھک جائیں اور آوازاری کر لے تو کامیاب ہے، اور اگر نہیں جھکے تو پھر وہ بڑا عذاب آئے گا جس میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اور اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا، صرف وہاں تو بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے